بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان دوست حکیم حافظ محمد بلال۔ جی ہاں دوست، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل کے اندر جو ہیں آپ دوستوں کو جو ہے نا ہر قسم کے نسخہ جات ٹوٹکے کے جات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عملیات وظائف وغیرہ بھی تویزات وغیرہ بھی آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یاد رکھیں کہ پہلے جو دور کے جو پرانے حکیم ہوا کرتے تھے وہ حکیم بعد میں ہوا کرتے تھے، پہلے وہ عملیات کا کام کیا کرتے تھے، یعنی آنے والے مریض کو پہلے قرآنی آیات وغیرہ پڑھ کے دم کرتے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ادویات مکمل ان کو دیا کرتے تھے۔ تو اب سارے احباب رابطہ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمارا جو مسئلہ ہے نا، یعنی ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ایسا کریں کہ ہمیں ان سے محبت ہو، اس سے جو ہے نا ہم سے محبت ہو جائے، ہمیں اس کے متعلق کوئی چیز بتائیں، عمل بتائیں، ہمیں ان سے محبت ہو جائے اور ان کو جو ہے نا ان سے پہلے وقت سے نفرت ہو جائے، وہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو یاد رکھیں دوستوں، میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں، لیکن اس کے اندر میری شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی جو محبت ہے محض استعمال کرنے کی نہ ہو، محبت حقیقی ہو، نکاح والی محبت ہو، لیکن ہم اس کے ساتھ جو اس کا تعلق توڑیں تو پھر آپ کے ساتھ جو اس کا تعلق بنے وہ تعلق اس کا حقیقی ہو، عارضی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اس کا ٹشو کی طرح آپ اس کے استعمال کریں، اس کے بعد جو ہے آپ اس کو پھر پھینک دیں، یہ بہت بری بات ہے اور یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ ایسا عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا عمل کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا میں اجازت بھی نہیں دوں گا آپ کو، کیونکہ اس کے اندر میں خود بھی گناہ گار ہوں گا اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا میں ایسے عمل سے آپ کو روکتا ہوں، ایسا عمل آپ ہرگز نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو اس سے محبت ہے، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح میں لانا چاہتے ہیں، پھر آپ ایسا عمل کریں۔ آج میں آپ کو دونوں میں بتانے والا ہوں کہ آپ نے کس سے محبت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ اس کے ساتھ اس کا قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ شرط وہی ہوگی، آپ اس سے نکاح کریں گے یا حرام خوری کے لیے اس کا استعمال نہیں کریں۔ ٹھیک ہے دوستوں، آج میں انشاءاللہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے لکھ کے پھر بتاتے ہیں، آج میں انشاءاللہ آپ دوستوں کے سامنے ہی لکھوں گا، مکمل طریقہ کار تو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح جو ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے، کس طرح آپ نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو مکمل لکھ کے آج میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں ویڈیو کے ساتھ۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس بکس ہیں اور یہ میں آپ کے سامنے لکھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، پہلے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ قرآنی آیات ہے، میں آپ دوستوں کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ یہ دوست دیکھ رہے ہیں، یہ میں لکھ لیا ہے کہ یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ ٹھیک ہے، میں نے قسم لکھ دی، میں لکھاتا چلوں، یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو دوست آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس آیت کو جو ہے نا آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کر بوضو ہو کر آپ نے کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے جو ہے نا آپ نے اس کو کھلا دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو خواہش ہے اللہ رب العزت آپ کی خواہش پوری کر دیں گے قرآن اعمال کے ذریعے سے، نہ کہ کوئی جادو تویزات جنات کے وغیرہ سے۔
انشاءاللہ یہ قرآن اعمال کے ذریعے سے وہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آپ نے کرنا کہ اس آیت کو جو ہے نا آپ نے لکھ کر جو ہے اپنا لکھا ہوا لکھ کے اپنے پاس بھی رکھیں، پھر 41 دفعہ اس کو پڑھ کر جو ہے کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر آپ دم کر کے آپ اس کو کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ یہ ہوگی ہماری ایک بات۔ اگلی بات جو ہے نا، اگر وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو ہم اس کی محبت کے اندر خلل پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اسے چھوڑ کر ہماری طرف آئیں تو ہم چلتے ہیں پھر اس کی طرف۔ تو اگلی جو آیت ہے وہ ہم نے لکھی ہے کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ جو پہلی آیت تھی کہ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جو ہماری دوسری آیت ہے وہ ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس آیت مبارک کو جو ہے نا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بھوج کے پتھر، یعنی کہ جو آپ کو سفید پتھر ملے نا، سفید پتھر کے اوپر جو ہے نا آپ نے کسی چیز سے یعنی کہ سیاہی وغیرہ سے آپ نے اس کو لکھ دینا ہے۔ جب یہ آیت آپ لکھ لیں تو اس کے نیچے جو ہے نا، اس آیت کے نیچے یعنی کہ ہم نے اس صفحہ پہ جو ہے نا آیت لکھی ہے، اس کا جو اگلا صفحہ ہے ہم اس کے اوپر ایک نقش بنائیں گے۔ یہ نقش کیا ہے یہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ نقش یہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اوپر بھی اللہ لکھا، ادھر بھی اللہ لکھا، ادھر بھی اللہ لکھا، ادھر بھی اللہ لکھا۔ اب آپ نے کرنا کیا، اس کو تھوڑا سا وقفہ دینا ہے، آپ نے وقفہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کس طرح وقفہ دینا ہے اس کے اندر پھر آپ نے ایک اور یعنی کہ نام لکھنا ہے۔ وقفہ آپ نے دے دیا تو پھر آپ نے جو ہے نا یہ یاد رکھنا ہے، پہلی بات یہ کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے نا یہ وقفہ ہم نے دے دیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ نے لڑکی کا بھی نام لکھنا ہے اور اس کی جو ہے نا والدہ کا بھی نام لکھنا ہے، اور جس سے وہ پیار کرتی ہے اگر اس کا نام، اس کی والدہ کا نام معلوم ہے تو وہ بھی آپ نیچے لازمی لکھنا، اگر نہیں معلوم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں نے اس کو اس لیے لکیر ماری ہے کہ اس کے اندر خلا چھوٹا تھا تو میں نے اس کو یعنی کہ بند کر دیا ہے۔ ہم نے اس کے اندر لکھنا ہے، ہم نے ادھر آیت لکھنی ہے اپنی، اور آیت کے نیچے جو ہے ہم نے ادھر آ کے ہم نے اس نقش کے نیچے بالکل آ کے ہم نے یہ لکھنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کو لکھنے کے بعد پھر آگے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو کسی شاپر اور کپڑے کے اندر لپیٹ کر اچھے طریقے سے، تو آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، یعنی یہ نقش دینا آپ نے 2 لکھنے ہیں۔ تو لکھنے کے بعد ایسی پرانی قبریں جو کہ کافی عرصے کی پڑی ہوں یہ لے جا کر اس کے اندر آپ دبا دیں، یعنی کہ یہ جو تعویذ ہوگا یہ 2 حصوں میں تقسیم کریں، 2 لکھیں تعویذ، اور جو پرانی قبریں ہوں وہ صدیاں پرانی کہ آپ نے پھر اس کے اندر جا کے تھوڑا سا یعنی کہ نا یہ تقریباً 1 آدھا فٹ کے قریب جو ہے نا آپ نے اس کے اندر کھڈا کھودنا ہے۔ کھڈا کھودنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو اس کے اندر دبا دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو مراد ہے وہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ کے حکم صاحب کی مراد پوری ہو جائے گی۔
اور دوبارہ بات رپیٹ کرتا چلوں، ایک تو آپ کو ان سے محبت بھی ہوگی، اگر آپ سے کسی کا پہلے بھی یعنی کہ محبت ہے وہ ختم کرنا چاہتے وہ بھی ختم ہوگی، لیکن آپ کی خواہش اگر ایسی ہوئی کہ صرف اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے، تو پھر آپ بھی گناہ گار ہوں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کام بھی نہیں کرے گا، نہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ ہاں اگر آپ نے نکاح کے لیے آپ کو محبت، آپ اس کے واقعی محبت کرتے ہیں، اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے اس عمل کو لازم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس تعویذ کو لکھ کر مکمل بنا کر سمجھنا، یہ دوبارہ رابطہ کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایسی پرانی قبریں جو کئی صدیوں سے پڑی ہیں، آپ نے ان تعویذات کو، ان عملیات کو وہاں پہ جا کے دبا دینا ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دعا ہے کہ اللہ سب دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔